سورۃ النساء کے دوسرے رکوع کا آغاز ہے اور یہ چوتھے پارے کا 13واں رکوع ہے۔ یہ جو رکوع ہے اسے مشکل ترین رکوع عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں، چونکہ اس میں وراثت کی تقسیم کو بیان کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ فلاں کو اتنا حصہ ملے گا، فلاں کو اتنا حصہ ملے گا۔ وہ حصے سمجھنا، اسے یاد رکھنا ایک مشکل امر ہے۔ واقعی وراثت کی جو تقسیم ہے یہ تقسیم آسان نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم میراث کو یعنی وراثت کی تقسیم کے علم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصف یعنی آدھا علم قرار دیا اور آپ نے فرمایا وراثت کے علم کو حاصل کرو۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک شخص مشرق سے مغرب تک سفر کرے گا اور جہالت اس قدر عام ہوگی کہ اسے وراثت کے ایک مسئلے کا جواب دینے والا دنیا میں کوئی نہیں ملے گا۔ فی زمانہ تو الحمدللہ کئی علماء ہیں، کئی دارالفتہ ہیں، تو کسی بھی صحیح العقیدہ دارالفتہ میں آپ چلے جائیں اور کسی کا بھی انتقال ہو گیا ہو تو اس کے ورثاء کی تعداد لکھ دیں تو وہ آپ کو تقسیم کر کے فیصد بتا دیں گے کہ فلاں کو اتنا فیصد ملنا ہے، فلاں کو اتنا ملنا ہے۔ تو یہ رکوع سمجھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وراثت کے مسائل کی گہرائی سمجھ میں آتی ہے اور ایسے موقع پر انسان اپنی عقل سے فیصلہ نہیں کرتا بلکہ وہ صحیح العقیدہ دارالفتہ سے رجوع کرتا ہے جہاں سے وہ صحیح فتویٰ حاصل کر لیتا ہے۔ ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ یوصی کے ایک معنی ہوتے ہیں وصیت کرتا ہے اور ایک معنی ہے سخت تاکید کرتا ہے، حکم فرماتا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے ورثے کے متعلق تمہاری اولاد کے معاملات میں۔ اگر میت نے بیٹا اور بیٹی دونوں اولاد میں چھوڑی ہے تو تقسیم اس طرح ہوگی للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہوگا، یعنی لڑکی کو ایک حصہ دیا جائے گا اور لڑکے کو دو حصے ملیں گے۔ مگر یہ بات یاد رکھیں کہ وراثت کی تقسیم میں وہ ورثاء کہ جن کے حصے قرآن و حدیث میں مقرر کیے گئے انہیں اصحاب فرائض کہتے ہیں۔ اصحاب فرائض، اصحاب فرائض کسے کہتے ہیں؟ جن کے حصے شریعت نے مقرر کیے، مثلا بیوہ کا حصہ، شوہر کا حصہ، ماں کا حصہ شریعت نے مقرر کیا، تو کل جائیداد میں سے حصہ انہیں ملنا ہے۔ تو اگر بیٹا بھی ہو اور بیٹی بھی ہو تو کل جائیداد میں سے حصہ نہیں ملے گا بلکہ کل جائیداد میں سے جن جن کے حصے مقرر ہیں انہیں پہلے حصہ دے دیا جائے گا اور پھر جو کچھ بچ جائے گا وہ بیٹا اور بیٹی میں اس طرح تقسیم ہوگا کہ بیٹی کو ایک حصہ اور بیٹے کو دو حصے۔ مثلا بیوہ کا حصہ 8واں شریعت نے مقرر کیا، 8واں حصہ یعنی کل جائیداد میں سے 12.5%۔ ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے اور مرنے والے کی بیوہ بھی ہے، تو بیوہ کو تو ہم نے دے دیا 12.5% جائیداد میں سے۔ مثلا 1,00,000 روپے تھے تو 1,00,000 روپے میں سے 12,500 روپے ہم نے دے دیے۔ اب 87,500 روپے جو بچے
87.5. تو اسے ہمیں اس طرح تقسیم کرنا ہے کہ بیٹی کو ایک حصہ ملے، بیٹے کو 2 حصے. تو اب ہم جو جائیداد بچ گئی اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے. پھر ایک حصہ بیٹی کو دے دیں گے اور 2 حصے ایک بیٹے کو دے دیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ جو اصحاب فرائض ہیں جن کا حصہ شریعت نے مقرر کیا، کل جائیداد میں سے پہلے انہیں دے دیا، پھر جو بچ گیا وہ بیٹے بیٹی میں تقسیم ہو جائے گا. للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کے لیے 2 بیٹیوں کے حصے کے برابر حصہ ہے. لیکن اگر بیٹا نہ ہو، صرف بیٹیاں ہوں، تو پھر یہ اصحاب فرائض میں چلی جائیں گی، یعنی ان کا حصہ کل جائیداد میں سے نکالا جائے گا. صرف بیٹیاں ہوں تو ان کا حصہ کہاں سے نکالیں گے؟ کل جائیداد میں سے. اس کی تقسیم اس طرح ہے: فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر بیٹیاں ہوں فوق اثنتین، 2 سے اوپر، اور احادیث سے ثابت ہے کہ 2 بیٹیاں ہوں پھر بھی یہی حکم ہے، یعنی بیٹیاں 2 ہوں یا 2 سے زائد ہوں، اور صرف بیٹیاں ہوں، بیٹے نہ ہوں. فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، ثلثا مطلب 2/3. تو ان بیٹیوں کے لیے کل جائیداد میں سے 2/3 حصہ ہے، یعنی 66.67% جائیداد بیٹیوں میں برابر برابر تقسیم کر دی جائے گی. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر اولاد میں صرف ایک ہی بیٹی ہو تو کل جائیداد میں سے آدھی جائیداد اسے مل جائے گی. ولی ابویہ، والدین کا حصہ کتنا ہوگا؟ اولاد موجود ہو تو والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ دیا جائے گا، کل جائیداد میں سے چھٹا حصہ، جو 16% سے زائد بنتا ہے. یعنی کل جائیداد کو آپ 6 سے ڈیوائڈ کر دیں تو جو جواب آئے گا وہ چھٹا حصہ بن گیا. تو ماں کو بھی اتنا ہی دینا ہے اور باپ کو بھی اتنا ہی دینا ہے. باپ کو الگ چھٹا حصہ دینا ہے، ماں کو الگ چھٹا حصہ. ولی ابویہ، اور ماں باپ کے لیے یہ بات یاد رہے کہ جب ہم وراثت کی تقسیم میں کوئی بھی رشتہ بتائیں گے تو یہ رشتہ میت سے ہوگا. کس سے ہوگا؟ میت سے. ولی ابویہ یعنی میت کے ماں باپ کے لیے لکل واحد منہما السدس، ہر ایک کے لیے چھٹا چھٹا حصہ ہے. سدس چھٹے کو کہتے ہیں. مما ترکا، اس سے جو مرنے والے نے چھوڑا، یعنی جائیداد میں سے چھٹا حصہ. ان کان لہ ولد، یہ چھٹا حصہ اس صورت میں ہوگا کہ مرنے والے کی اولاد ہو، چاہے ایک بیٹا ہو چاہے ایک بیٹی ہو. دونوں صورتوں میں ماں باپ کا حصہ کتنا ہوگا؟ چھٹا حصہ ہوگا. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، پھر اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو، صرف ماں باپ وارث بن رہے ہوں، پھر کیا کریں؟ مثلا بیوہ بھی نہیں، مرنے والا مرد ہے تو اس کی بیوہ بھی نہیں، اولاد بھی نہیں، صرف ماں باپ ہیں وہ وارث بن رہے ہیں. تو جائیداد کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ ماں کو 1/3 حصہ دیں گے اور باپ کو 2/3، یعنی جائیداد کے 3 حصے کریں گے.
2 حصے باپ کو مل جائیں گے اور 1 حصہ ماں کو ملے گا. وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس کے وارث اس کے ماں باپ ہوں گے، اور اگر اس کے وارث ماں باپ بن رہے ہوں تو اس کی ماں کے لیے ثلث ہے، یعنی تہائی ماں کے لیے ہے اور 2 تہائی کس کے لیے ہے؟ باپ کے لیے. جائیداد پوری ختم ہو گئی یہیں پر. لیکن اگر ماں باپ وارث تو بن رہے ہوں، ساتھ میں مرنے والے کی بیوی ہو یا مرنے والی عورت ہو تو اس کا شوہر ہو، تو پھر یہ کریں گے کہ پہلے شوہر کا حصہ نکالیں گے، یا بیوہ ہے تو بیوہ کا حصہ نکالیں گے، پھر جو کچھ بچ جائے گا اس میں سے تہائی ماں کو دیں گے اور باقی جو بچ جائے گا وہ باپ کو دیں گے. پھر سماعت کیجیے. مرنے والے کی اولاد نہیں لیکن بیوہ ہے، تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ بیوہ کو حصہ دے دیں گے جو شریعت نے مقرر کیا. بیوہ کا حصہ کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے. اور پھر جو جائیداد بچ جائے گی اس میں سے تہائی ماں کو دیں گے اور پھر باقی جو ہے وہ باپ کو دے دیں گے. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پھر اگر مرنے والے کے بھائی بہن ہوں، یعنی مرنے والے کی اولاد تو نہیں ہے لیکن بھائی بہن ہیں، اب چاہے وہ بھائی بہن سگے ہوں یا سوتیلے ہوں، لیکن ان کی تعداد جو ہے وہ 1 سے زیادہ ہونی چاہیے. ان کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ 1 سے زیادہ. اور میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ یہ مسائل وقتی طور پر انسان سمجھ تو سکتا ہے لیکن تھوڑا یاد کرنا مشکل ہے. صرف فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ ذہن میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ جاتی ہے کہ قرآن کے اس پارے کے اس رکوع میں یہ مسئلہ ہم نے سنا تھا. مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، ماں باپ ہیں اور بھائی بہن ہیں، چاہے وہ سگے ہوں چاہے سوتیلے ہوں، لیکن 1 سے زیادہ ہونے چاہیے وہ. تو پھر اس صورت میں فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، ماں کا حصہ پہلے کتنا بیان کیا گیا؟ 1 تہائی. لیکن اب ماں کا حصہ وہ چھٹا ہو جائے گا. تہائی بڑا ہوتا ہے، چھٹا چھوٹا ہوتا ہے. کسی کو آپ 3 سے ڈیوائڈ کریں تو جواب جو آئے گا اس کے مقابلے میں 6 سے ڈیوائڈ کریں تو جواب وہ چھوٹا آئے گا. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، یہ ساری تقسیم وصیت پر عمل کرنے کے بعد ہوگی. وہ وصیت جو اس نے کی اور قرضہ ادا کرنے کی بات ہوگی. یہ بات یاد رکھیں کہ کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کی جائیداد میں سے تجہیز و تکفین کرنا چاہیں تو اس کی جائیداد میں سے تجہیز و تکفین و تدفین کر سکتے ہیں، یعنی کفن دفن کا انتظام اس کی جائیداد میں سے کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا. پھر قرضہ ادا کرنے کے بعد جو جائیداد بچے گی اس میں اس کی جائز وصیت اس طرح جاری ہوگی کہ جو مال بچا ہے اس میں سے تہائی مال تک وصیت جاری ہو سکتی ہے. لیکن وصیت کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس نے اپنے ورثاء کے لیے وصیت نہ کی ہو. ورثاء کے لیے وصیت جاری نہیں ہوگی. لا وصیت للوارث، وارث کے لیے وصیت جائز نہیں. مثلا اس نے کہا کہ 1,00,000 روپے مسجد میں دے دینا. اب مرنے والے کے کفن دفن کے انتظامات کے بعد اور قرضہ ادا کرنے کے بعد 3,00,000 روپے بچے، تو 1,00,000 جو ہے تہائی ہے، وصیت درست ہے، تو 1,00,000 روپے مسجد میں دے دیا جائے. پھر 2,00,000 جو بچیں گے اس سے تقسیم ہوگی. آباؤکم و ابناؤکم،
تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم کیا جانو کہ ان میں کون تمہارے زیادہ کام آئے گا۔ لا تدرون، تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا، کہ کون نفع دینے کے زیادہ قریب ہے۔ تو جب تمہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے تو اس لیے شریعت نے تقسیم تمہاری مرضی پر نہ رکھی، بلکہ خود ہی اللہ نے حصے مقرر فرما دیے، تو اسی کے مطابق حصے ملیں گے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقررہ حصے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی علم والا حکمت والا ہے۔ اگر تمہاری بیوی کا انتقال ہو جائے اور اس عورت کی اولاد نہ ہو، یعنی کسی کا انتقال ہو اور اس کی اولاد نہ ہو، مرحومہ کی اولاد نہ ہونے کی صورت میں شوہر کو کتنا حصہ ملے گا؟ تو شوہر کو مرحومہ کی آدھی جائیداد ملے گی۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، نصف ما ترک ازواجکم، تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا اس جائیداد میں سے آدھی جائیداد تمہاری ہے۔ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان عورتوں کی اولاد نہ ہو۔ جائیداد کا مطلب عام طور پر لوگ کیا لیتے ہیں؟ جو پلاٹ ہوتے ہیں، جو مکانات ہوتے ہیں، جو دکانیں ہوتی ہیں، لیکن وراثت کی تقسیم میں کل مال مراد ہے۔ جتنے کپڑے ہیں، جتنے سامان ہیں، جتنے گھر میں فرنیچر ہے، پورے گھر میں جو سامان ہے، جو سونا ہے، چاندی ہے، روپے ہیں، پیسے ہیں، مکانات ہیں، پلاٹس ہیں، سب یہ ترکہ ہے اور یہ جائیداد شمار ہوتا ہے اور سب کی تقسیم کرنی ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پھر اگر مرنے والی عورتوں کی اولاد ہو، یعنی بیوی کی اولاد ہو، اب چاہے اسی شوہر سے ہو یا پہلے والے شوہر سے ہو، تو مرنے والی مرحومہ کی اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے، مما ترکنا، اس ترکے سے، اس جائیداد سے جو انہوں نے چھوڑی۔ تو اس مسئلے کو یاد رکھ لیں کہ مرحومہ کی اولاد نہ ہو تو شوہر کو کتنی جائیداد ملے گی؟ آدھی، اور اگر اولاد ہو تو چوتھائی حصہ اسے ملے گا۔ من بعد وصیۃ یوصین بہا، جو وصیت وہ کر رہی ہیں اس وصیت کو نکالنے کے بعد، او دین، اور قرضے کو نکالنے کے بعد، یعنی ترتیب وہی رہے گی، پہلے کفن دفن، پھر قرضہ، پھر جائز وصیت، پھر جائیداد کی تقسیم ہونی ہے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان عورتوں کے لیے چوتھائی ہے، مما ترکتم، اس سے جو تم نے چھوڑا، إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد نہ ہو، یعنی اگر مرحوم کی اولاد نہ ہو تو اس کی بیوہ کو چوتھائی حصہ ملے گا، یعنی کل جائیداد میں سے چوتھائی۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو ان عورتوں کے لیے ثمن ہے، 8واں حصہ ہے، مما، اس سے جو ترکتم، تم نے ترک کیا، چھوڑا، تمہاری جائیداد میں سے 8واں حصہ بیوہ کا ہے۔ پھر دوہرا لیجئے، مرحوم کی اگر اولاد نہ ہو تو بیوہ کو کتنا حصہ ملے گا؟ چوتھائی، زور سے کہیں۔ اور اگر مرحوم کی اولاد ہو، چاہے ایک ہی بیٹا ہو چاہے ایک ہی بیٹی ہو، تو پھر بیوہ کو کتنا حصہ ملے گا؟ 8واں۔
8वें کا مطلب ہوا 12.5%، اور چوتھائی کا مطلب ہوا 25%، اور نصف کا مطلب ہوا 50%۔ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو بیوہ اگر ایک سے زیادہ ہوں پھر کیا کریں گے؟ پھر بھی تقسیم یہی ہوگی، یعنی چوتھائی یا 8واں حصہ، چوتھا حصہ یا 8واں حصہ جو بھی ملے گا وہ جتنی بیوہ ہوں گی ان میں برابر برابر تقسیم کر دیا جائے۔ مثلا 2 بیوہ ہیں تو یہ 8واں حصہ دونوں میں برابر برابر تقسیم کیا جائے گا۔ من بعد وصیۃ توصون بها او دین، وصیت کے بعد جو وصیت تم کر جاؤ اور قرضہ نکال کر۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اور اگر مرد ایسا ہو، یورث کلالۃ او امرأۃ، ایک ایسا مرد یا ایک ایسی عورت کا انتقال ہو جائے کہ جس کا کوئی بھی وارث نہ ہو، وہ کلالہ ہو، یعنی اس کی اولاد نہ ہو، اس کے ماں باپ نہ ہو، اب جائیداد کس کو دیں گے؟ اولاد بھی نہیں، ماں باپ بھی نہیں، تو پھر 2 صورتیں ہیں، اس کے بھائی بہن ہیں یا نہیں۔ اگر بھائی بہن ہیں تو پھر 2 صورتیں ہیں، وہ سگے ہیں یا سوتیلے ہیں۔ اگر سگے ہیں یا باپ کی طرف سے باپ شریک بھائی بہن ہیں تو مسئلہ الگ ہے، لیکن اگر مرنے والے کی نہ اولاد ہے نہ ماں باپ ہیں، صرف بھائی بہن ہیں، اور وہ بھی سوتیلے بھائی بہن ہیں اور ماں کی طرف سے ہیں، یعنی دونوں کی ماں ایک ہے، باپ الگ الگ ہے، تو اسے کہتے ہیں ماں شریک بھائی بہن۔ ان کا حصہ یہاں پر بیان کیا گیا، اور سگے بھائی بہنوں کا حصہ یا جو باپ شریک بھائی بہن ہو ان کا حصہ سورۃ النساء کے آخر میں بیان کیا گیا۔ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کے لیے ماں کی طرف سے ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو۔ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، یعنی ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے تو اسے کل جائیداد میں سے چھٹا حصہ ملے گا۔ اب آپ کے ذہن میں شاید یہ سوال پیدا ہو کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اولاد بھی نہیں، ماں باپ بھی نہیں، اور صرف ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے، اس کو جب کل جائیداد میں سے چھٹا دیں گے تو باقی جائیداد کہاں دیں گے؟ تو وہ اس کے دوسرے قوانین موجود ہیں کہ ماں باپ نہیں، تو پھر اس بات کو سمجھیں کہ اولاد جو ہے، جب ہم کہتے ہیں اولاد نہیں تو جو اولاد کی اولاد ہے اس کو بھی شمار کیا جاتا ہے، یعنی نہ پوتا ہے نہ پوتی ہے نہ نواسا ہے نہ نواسی ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، تو ہم کہیں گے اس کی اولاد نہیں۔ اگر پوتا ہو پوتی ہو تو پھر مسائل جو ہیں وہ دوسرے ہوتے ہیں۔ پھر جب ہم کہتے ہیں اس کے ماں باپ نہیں تو پھر یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ ماں باپ نہیں تو دادا دادی نانا نانی یہ بھی ان مسائل میں بعض موقع پر ماں باپ کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ مثلا باپ نہیں اور دادا ہے تو کل جائیداد جو ہے وہ دادا کو مل جائے گی، ساری کی ساری جائیداد، اور بھائی بہنوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور اگر دادا بھی نہیں، باپ بھی نہیں، اولاد بھی نہیں، ماں بھی نہیں، ایک بھائی ہے ایک بہن ہے اور وہ بھی ماں شریک بھائی ہے یا بہن ہے، تو چھٹا حصہ اسے دے دیا جائے گا۔ اب جو جائیداد بچے گی اس کا کیا کریں گے؟ تو اس کے قوانین ہیں کہ پھر ایک پوری ترتیب شریعت نے بیان کی کہ اگر اولاد بھی نہ ہو، باپ بھی نہ ہو، دادا بھی نہ ہو، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا بھائی ہے، بھائی نہیں ہے تو بھائی کی اولاد ہے کہ نہیں۔ اچھا بھائی کی اولاد نہیں ہے تو پھر چچا ہے کہ نہیں، اگر چچا نہیں تو چچا کی اولاد ہے کہ نہیں۔ تو
تو اس طرح پوری ترتیب ہے جو علم میراث میں احادیث طیبہ اور قرآن کی روشنی میں بیان کی گئی. تو اسی لیے کہا گیا کہ یہ مسائل سیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی ایسا مسئلہ پیش آئے تو ہم دارالافتاء میں جائیں، سوال بنا کر پیش کریں تاکہ وہ ہمیں شریعت کے مطابق حکم نکال کر بتائیں. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، پھر اگر ماں شریک بھائی یا بہن ایک سے زیادہ ہوں، مثلا 2 بہنیں ہیں یا 2 بھائی ہیں یا بھائی اور بہن دونوں ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو کل جائیداد میں سے ثلث یعنی تہائی جائیداد ماں شریک بھائی بہنوں میں تقسیم کر دی جائے گی. ماں شریک بھائی بہنوں میں تقسیم کر دی جائے گی. یہ مسئلہ کس صورت میں ہے؟ اولاد بھی نہ ہو، ماں باپ بھی نہ ہو، اور ماں شریک بھائی بہن پائے جائیں تو ان میں تہائی جائیداد برابر برابر تقسیم کی جائے گی. اس میں لڑکے اور لڑکی کا کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، بلکہ سب کو برابر برابر حصہ دیا جائے گا. مثلا ایک بھائی ہے ماں شریک، ایک بہن ہے ماں شریک، اور 1,00,000 روپیہ تہائی بنتا ہے تو 50,000 ہزار روپے برابر برابر تقسیم کیے جائیں گے. من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، وصیت کے بعد جو وصیت کی گئی اور قرضہ نکال کر، غیر مضار، ایسی وصیت جس میں اس نے نقصان نہ پہنچایا ہو، یعنی ناجائز وصیت نہ کی ہو. تہائی سے زیادہ کی وصیت کر دی یا وارث کے لیے وصیت کی تو اس وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر تہائی سے زیادہ کی وصیت کی تو تہائی تک عمل کریں گے اور باقی وصیت پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے. مثلا 3,00,000 روپے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ 1,50,000 روپے مسجد میں دے دینا میرے انتقال کے بعد، تو اب کتنے دیں گے؟ 1,00,000 روپے. اور جو اس سے اوپر کی وصیت ہے اس پر عمل نہیں کریں گے. وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے سخت تاکید ہے، حکم ہے. واللہ علیم حلیم، اور اللہ علم والا حلم والا ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے، یدخلہ جنات، اللہ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا، باغات میں داخل فرمائے گا. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے. وراثت کے مسائل کے بعد یہ فرمایا گیا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی وراثت کی مسائل پر عمل کرو اور جس کا حصہ مقرر ہے اس کو حصہ دو. آج فی زمانہ جو گناہ عام طور پر پائے جاتے ہیں اس میں ایک گناہ یہ بھی ہے، وراثت کی تقسیم میں اتنی احتیاط ضروری ہے کہ اگر ایک قلم، ایک پینسل جیسی چیز بھی اگر تقسیم نہ ہوئی اور بغیر ورثہ کی اجازت کے کسی نے اپنے پاس رکھ لی تو یہ پینسل بھی اسے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، اسے برباد کر دے گی. تو یہاں تو لوگ لاکھوں روپے کھا کر بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انتقال ہو جائے تو کہتے ہیں کچھ تھا ہی نہیں اس کا، تو اس کے کاروبار میں کچھ پیسے بچے ہی نہیں تھے. تو آج جب زندگی میں بھائی نے بھائیوں پر بھروسہ کیا تو مرنے کے بعد اس کی یتیم اولاد کو اور اس کی بیوہ کو کم از کم انسان جائیداد سے محروم تو نہ کرے. یعنی ایک مومن کسی پر اتنا بھروسہ کرے کہ کاروبار چل رہا ہے اور سب مل کر کاروبار کر رہے ہیں اور سب کے کاروبار جو ہیں وہ
مثلا ایک بھائی نے اپنا کاروبار دوسرے بھائی کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، پیسے لگائے ہوئے ہیں، اتنا بھروسہ وہ کر رہا ہے، تو مرنے کے بعد وہ اس کے بھروسے کو اس طرح ٹھیس تو نہ دے۔ اسی طرح بہنوں کے حصے اکثر روک لیے جاتے ہیں، دیتے نہیں ہیں، کئی سالوں تک وراثت کی تقسیم نہیں ہوتی۔ اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ مثلا باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال تو پہلے ہی ہو چکا تھا، باپ کا انتقال ہو گیا، اب جس مکان میں بڑا بھائی رہتا ہے بیوی بچوں کے ساتھ، تو اب وہ مکان چھوڑنے کے تیار نہیں۔ وہ کہتا ہے میں کیا روڈ پہ جاؤں، میں کیا کروں؟ ارے تم جو کچھ بھی کرو، اب یہ تمہارا مکان ہی نہیں، یہ تو ویسے بھی تمہارے والد کا مکان ہے۔ تو جب تمہارے باپ کا مکان ہے تو ان کے انتقال کے بعد یہ سب ورثہ کا حق ہو گیا، تم اسے بیچو اور کرائے کے مکان میں جاؤ اور اس میں سے سب کو حصہ دو، لیکن نہیں دیتے، کئی سالوں تک رلاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح فیکٹریوں کا مسئلہ ہے، اسی طرح دکانوں کا مسئلہ ہے۔ ارے ہم فیکٹری کیسے بیچیں، ارے ہم دکان کیسے بیچیں، اور بڑا بھائی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں اگر ورثہ سب راضی ہوں اور کہیں کہ ابھی دکان نہ بیچی جائے، ابھی فیکٹری نہ بیچی جائے، ٹھیک ہے بعد میں ہمیں حصہ دے دیا جائے، اور تمام ورثہ و بالغ ہوں تو ان کی اجازت سے تو وراثت میں تاخیر کی جا سکتی ہے، ورنہ تاخیر کرنا یہ گناہ ہے اور یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور وہ اس کے حدود جو اللہ کے حدود ہیں اس کو کراس کر جائے، یعنی تمام حدوں سے تجاوز کر جائے، اور آخری حد ایمان کی ہے تو ایمان سے بھی باہر نکل جائے یعنی کافر ہو جائے، تو جو شریعت کا مذاق اڑائے یا اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دے وہ کافر ہے۔ یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ اسے جہنم میں داخل فرمائے گا اور پھر وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اس کے لیے خاری کا عذاب ہے، ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بہنوں نے تو ہمیں معاف کر دیا ہے اور ہم نے تو معاف کروا لیا ہے، لیکن ذرا آپ اپنے دل سے سوچیں، اس دنیا کے اندر کوئی 10,000 روپے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو 10 لاکھ روپے یا 5 لاکھ روپے بہنیں کیسے چھوڑ سکتی ہیں؟ پتہ ہوتا کیا ہے، بھائی جو ہیں وہ جبر کرتے ہیں۔ جبر کا انداز کیا ہوتا ہے؟ بہن جب وراثت کا مطالبہ کرے تو کہتے ہیں ہاں ابھی کرتے ہیں، صبر کرو، تم تو بس باپ کے مرنے کا انتظار کر رہی تھی، باپ کا انتقال ہوا، پیسے مانگنا شروع کر دیے، چپ کرا دیا، پھر بے رخی دکھائی، منہ چڑھا کر رکھا، گفتگو سگی نہیں کر رہے، پھر جو بھائی کی بیوی ہے یعنی بھابھی، بچے، سب وہ بے رغبتی کا اظہار کر رہے ہیں، ایک طرح سے سوشل بائیکٹ جیسا ہے، یعنی بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ تو اب بہن یہ سوچتی ہے کہ اگر میں نے زیادہ کچھ کہا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ بھائی مجھ سے قطع تعلق ہی کر لے گا، جائیداد ملنے کی تو کوئی امید نہیں ہے، لیکن جو رشتہ ہے وہ بھی ختم کر لے گا، اب میری شادی کا کیا بھروسہ؟ آج اگر شوہر مجھے طلاق دے دیتا ہے اور نکال دیتا ہے تو نہ تو مجھے بھائی قبول کرے گا، نہ بھابھی قبول کرے گی، نہ بھائی کے بچے قبول کریں گے، تو میں تو روڈ پر آ جاؤں گی۔ تو وہ اپنے فیوچر کی فکر میں آ کر بھائی کو راضی کرنے کے لیے دل سے نہیں، صرف اسے راضی کرنے کے لیے تاکہ وہ جبر نہ کرے اور وہ اس طرح بے رخی نہ کرے، وہ کہہ دیتی ہے کہ بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نہ دیں، آپ کو معاف کیا، آپ نے بڑی خدمتیں کی ہیں، یہ وہ۔ تو میں نے اکثر جتنے بھی لوگ آ کر یہ کہتے ہیں نا، حضرت صاحب میری تو بہن نے مجھے معاف کر دیا ہے، میں کہتا ہوں اچھا آپ ایسا کریں کہ جائیداد میں سے 10 لاکھ روپے نکالیں
اور بہن کے ہاتھ میں رکھ دیں اور کہیں یہ 10 لاکھ روپے تمہارے ہیں، اب تم جو چاہو کرو. اب یہ 10 لاکھ روپے آپ کو واپس کرے گی؟ کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیوں کرے گی وہ. تو یہ اخلاقی پریشر اور جبر کر کے معاف کرانا یہ معاف نہیں ہے. تو وہ دل سے جب تک معاف نہیں کرے گی معاف نہیں ہوگا. یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے مہر کے مسئلے میں کہ شوہر کو مہر معاف کروانا ہوتا ہے تو وہ مطالبہ نہیں کرتا، وہ بے رخی دکھاتا ہے. ہر وقت لڑائی جھگڑا، ہر وقت ناراضگی، آخرکار عورت مجبور ہو کر کہتی ہے کہ میں نے آپ کو مہر معاف کیا. تو یہ جبر سے معاف کرانا یہ معاف کرانا نہیں ہوتا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے بہن اگر معاف بھی کرے تو غیرت اور شرم کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ کہ نہیں یہ تمہارا حق ہے، یہ تمہارا حق میں نے تمہارے لیے الگ کر دیا ہے اور یہ لے لو حق. اور بہن کہے کہ نہیں بھائی اگر یہ میں لے کر گھر جاؤں گی تو میرے شوہر جو ہے اسے فضول خرچ کر دیں گے، ضائع ہو جائے گی، تو آپ اپنے کاروبار میں لگا لیں یا آپ اسے محفوظ رکھیں، وہ الگ بات ہے. اتنی محبت مال سے کیوں رکھی جاتی ہے کہ مال کی محبت میں رشتوں کو قربان کیا جاتا ہے. یہ مال یکدم جب اللہ چاہے گا تو سارا چلا جائے گا. کروڑ پتی ارب پتی کنگلے ہو گئے، مارے مارے پھر رہے ہیں. تو یہ 2-4 لاکھ روپے کی کیا حیثیت ہے؟ اصل تو ہیں محبتیں، کہ جب محبتیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے.